अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, इनसाइड भी मौजूद अगर मैं खुश आमदीद फर्द जुमायत करने के खिलाफ स्टे ऑर्डर मिला और ना ही साइफर केस में जेल की समाअत रुकी। इमरान खान को इस्लामाबाद हाई कोर्ट से मिल गया है चिट्टा जवाब और इस बात का क्रेडिट इस्लामाबाद हाई कोर्ट की अदालत को नहीं, अदालत में मौजूद जजेस को नहीं, बल्कि इमरान खान साहब के वकील सरदार लतीफ़ खोसा साहब को मिलना चाहिए, क्योंकि उन्होंने आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चीफ जस्टिस मिस्टर जस्टिस आमिर फारूक साहब की अदालत में ऐसी अजीमुशान बोंगियां मारी हैं, ऐसी अजीमुशान बोंगियां मारी हैं कि उन्होंने इमरान खान को रिलीफ मिलना तो बड़ी दूर की बात है, एक ऐसी दलदल में उतार दिया है जहां से इमरान खान का अब बचकर निकलना बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो जाएगा, खास तौर पर साइफर केस में। कैसे? ये एक इंपॉर्टेंट सवाल है और यकीनी तौर पर इस सवाल का जवाब भी आप जानना चाहेंगे कि सरदार लतीफ़ खोसा ने ऐसी कौन सी बोंगियां मारी, और आपके लिए ये जानना भी बहुत ही ज्यादा अहमियत का हामिल होगा कि किस तरह चीफ जस्टिस मिस्टर जस्टिस आमिर फारूक ने पोला सा मुंह बनाकर एक सवाल किया और लतीफ़ खोसा ने इसके जवाब में जो है इमरान खान साहब के लिए वो मुश्किल खड़ी कर दी है जो पूरा पाकिस्तान या पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट भी मिलकर इमरान खान के लिए पैदा नहीं कर सकी। इसका मतलब यह है कि लतीफ़ खोसा साहब ने अब जिस एजेंडे पर थे उन्होंने उस एजेंडे पर अमल दरामद करते हुए इमरान खान को उस जगह पर लाकर खड़ा कर दिया है जहां से इमरान खान के लिए जो रास्ता है वो या तो जेल की काल कोठरी की तरफ जाएगा या फिर फांसी घाट की तरफ। अब इसके अलावा इमरान खान साहब के लिए ऑप्शंस बहुत ही ज़्यादा महदूद हो गए। सारी सूरत हाल पर आपके साथ बात करूंगा, लेकिन उससे पहले आपको ये बात बताना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि खाकसार की तरफ से आपको जो खबर दी गई थी कि इमरान खान को टेक्निकल ग्राउंड्स के ऊपर नॉकआउट हो जाएंगे, बिल्कुल वैसा ही हुआ है आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में। और इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इमरान खान साहब की जेल समाअत के खिलाफ दरख्वास्त पर फैसला सुना दिया है, दरख्वास्त को निपटा दिया गया है और ग्राउंड्स वही थी जिसके बारे में मैंने आपको आगाह किया था कि जनाब ये अटक जेल में तो अब समाअत हो ही नहीं रही, तो आपकी दरख्वास्त कहाँ से अब सुनी जा सकती है। इमरान खान तो अब अटक से आ गए हैं पिंडी, लिहाजा पिंडी में जेल समाअत रोकने की तो आपने दरख्वास्त ही नहीं दी कि चुको अपनी दरख्वास्त निकलो। और इस चक्कर के अंदर जो स्टे ऑर्डर मांग रहे थे लतीफ़ खोसा साहब, वो स्टे ऑर्डर भी अभी तक इमरान खान साहब को नहीं मिल पाया, क्योंकि स्टे ऑर्डर के लिए एक और दरख्वास्त और जिस वक्त ये मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ उस केस की समाअत जारी है। अलबत्ता इसमें एक और डेवलपमेंट सामने आई है और वो डेवलपमेंट है साइफर केस में शाह महमूद कुरैशी साहब की दरख्वास्त, जिसका अक्स आप इस वक्त अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। इस दरख्वास्त में शाह महमूद कुरैशी साहब ने भी जेल ट्रायल के खिलाफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर कर दी है और उनके वकील तैमूर मलिक और फायजा असद ने दरख्वास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया है कि 9 अक्टूबर के ट्रायल कोर्ट के हुक्म को काला दम करार देकर फर्द जुर्म आयद करने से रोका जाए और दरख्वास्त में इस बात की भी इस्तदा की गई है कि बग़ैर किसी नोटिफिकेशन के मेरा जेल ट्रायल जारी है, अदालत जेल ट्रायल से रोककर ओपन ट्रायल की हदायत करे। और शाह महमूद कुरैशी साहब की लीगल टीम की तरफ से आज ही इस दरख्वास्त की समाअत की इस्तदा की गई है, यानी शाह महमूद कुरैशी साहब ने इमरान खान साहब से अपने केस को अलग करने की दरख्वास्त की है। अब ये बड़ी बारीक सा नुक्ता है लेकिन इस पर मुझे आपकी थोड़ी सी तवज्जो इस वजह से दरकार होगी कि साइफर केस में FIA की तरफ से दो को मुल्ज़म करार दिया गया है, एक है इमरान खान और दूसरे है शाह महमूद कुरैशी साहब। शाह महमूद कुरैशी साहब भी इस वक्त डयाला जेल में मौजूद है, चौधरी परवेज़ इलाही साहब भी मौजूद हैं और इमरान खान साहब भी वहाँ पर मौजूद हैं। इसी दौरान चूँकि शाह महमूद कुरैशी साहब इस केस में इमरान खान के साथ मुल्ज़म के तौर पर मौजूद हैं, इमरान खान साहब और शाह महमूद कुरैशी साहब की समाअत एक साथ हो रही है। शाह महमूद कुरैशी साहब ये कह रहे हैं कि आपने इमरान खान का जेल ट्रायल करना है, ज़रूर करें, मुझे इस पर कोई इतराज़ नहीं है, मेरा ट्रायल ओपन कोर्ट में ही किया जाए, ये दरख्वास्त है। इसका मतलब ये है कि शाह महमूद कुरैशी साहब ने इमरान खान साहब से हटकर मौक़िफ़ इख्तियार किया है और उनकी लीगल टीम के दिमाग में क्या है इस बात का तो ज़रा इस सूरत में ही अंदाज़ा होगा जब इमरान खान की लीगल टीम इस नुक्ते के ऊपर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के रूबरू दलाइल देंगे। मेरा ये ख्याल है कि इमरान खान साहब के साथ शाह महमूद कुरैशी साहब इस केस में
فاصلہ اختیار اس وجہ سے کرنا چاہ رہے ہیں کہ وہ عمران خان کے ساتھ اس سزا کے برڈن کو شیئر کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، کیونکہ سائفر الٹیمیٹلی گما تو عمران خان صاحب سے ہے، شاہ محمود قریشی صاحب سے وہ سائفر نہیں گما، اور شاہ محمود قریشی صاحب کی طرف سے اپنے آپ کو عمران خان کے ٹرائل سے الگ کرنا اسی سمت میں ایک بہت بڑا اشارہ ہے۔ دوسری جانب سردار لطیف کھوسہ صاحب کی طرف سے بھی جو آج ٹرائل کیا گیا وہاں پر بھی کچھ امپورٹنٹ پیش رفت سامنے آئی ہے، اور اس پہ ایک جو تاثر ملا، جو لوگ وہاں پر موجود تھے خاص طور پر کورٹ رپورٹرز اور کچھ وکلاء، ان کا یہ ماننا ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے سامنے سائفر کیس میں مقدمہ اخراج کی درخواست میں سردار لطیف کھوسہ صاحب نے قانونی نکات بیان کرنے کی بجائے زیادہ تر سیاسی بنیادوں پر کیس لڑنے کی کوشش کی اور جذباتی بیانات کے ذریعے عدالت کو مطمئن کرنے کی کوشش کی، جو موجودہ حالات میں اس کے امکانات نہیں پائے جاتے، کیونکہ اگر آپ ٹیکنیکل بنیادوں کی بجائے پولیٹیکل پوائنٹ سکوری کریں گے یا آپ عدالت کے روبرو اس طرح کے دلائل دینے کی کوشش کریں گے کہ اس ملک نے بہت سارے وزرائے اعظم کے ساتھ بہت ہی ناروا سلوک ہوتے دیکھا ہے، ہم نے ایک وزیر اعظم کو لیاقت چوک میں گولی لگتے دیکھا، ہم نے ایک وزیر اعظم کو راول پنڈی میں ہی پھانسی پر چڑھتے دیکھا، اور اس کے بعد ہم نے ایک اور وزیر اعظم کو لیاقت باغ میں بم دھماکے سے شہید ہوتے دیکھا۔ اب ہم کسی اور وزیر اعظم کی قربانی نہیں ہونے دیں گے، تو وہ انفیکٹ سائفر کو بالکل دوسرے مقدمات کی طرف لے کے جانے کی کوشش کر رہے تھے، جس پر اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس صاحب نے سردار لطیف کھوسہ صاحب سے اس بات کی گزارش کی کہ جناب بہتر یہ ہے کہ آپ قانونی نکات پر اب بات کریں، جس پر جو ہے لطیف کھوسہ صاحب نے جو اپنا جواب دیا وہ یہ تھا کہ میرے دوست کہیں گے کہ سیاسی بات کر رہا ہوں، غزہ میں فلسطینیوں کا قتل عام جاری ہے، اسرائیل کے پیچھے امریکہ ہے، امریکہ کو ہم نے سپر پاور مان لیا ہے، امریکہ نے اس ملک کے وزیر اعظم کو ہٹانے کے لیے دھمکی دی، یہ تسلیم شدہ ہے اور یہ پاکستان کے اندرونی معاملات میں مداخلت تھی، پاکستان نے امریکہ سے احتجاج بھی کیا۔ میں نے جب یہ کیس دیکھا تو حیران رہ گیا کہ اس ملک کے خلاف سازش ہو رہی ہے اور وزیر اعظم جو چیف ایگزیکٹو ہے وہ بول بھی نہیں سکتا۔ اب آپ اس دلیل کا آپ اندازہ لگائیں، یہ عمران خان صاحب کو معاونت دی جا رہی ہے فلسطین کا، غزہ کا اور اسرائیل تنازع کے ساتھ عمران خان صاحب کے سائفر کیس کو جوڑ کر لطیف کھوسہ صاحب پتہ نہیں ان کی کون سی خدمت کرنا چاہ رہے تھے۔ البتہ ایک نقطے پر آ کر لطیف کھوسہ صاحب پھنس جاتے ہیں، اور وہ بھٹو صاحب کے کیس میں مولوی مشتاق کا حوالہ دیتے ہوئے اس بات کا ذکر کرتے ہیں کہ مولوی مشتاق کی عدالت میں ذوالفقار علی بھٹو شہید کو جنگلے میں لا کر کھڑا کر دیا گیا تھا، یہاں بھی عمران خان کو جنگلے میں لے کر آ جائیں، جنگلے میں لا کر کھڑا کر دیں۔ کس چیز کا ڈر ہے عمران خان صاحب سے؟ یعنی یہ وہی ایجنڈا ہے کہ عمران خان کی ایک پبلک اپیرنس جو ضرورت ہے اس وقت پاکستان انصاف کی، وہ کسی نہ کسی طریقے سے سامنے آ جائے۔ جہاں پر یہ ساری عمران خان صاحب کے وکیل کی طرف سے باتیں ہو گئی، وہاں پر پھر سوال ہوا عمران خان صاحب کے وکیل سے کہ جناب آپ نے نکات بیان کیے ہیں، آپ نے بتایا ہے کہ سائفر پر عمران خان صاحب کو امیونٹی حاصل ہے 240 کے تحت، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کا یہ کہنا بھی ہے کہ عمران خان صاحب نے سائفر کو ڈی کلاسیفائیڈ کر دیا تھا۔ ڈی کلاسیفائیڈ کرنا جو ہے وہ اس کے بعد عمران خان صاحب پر سائفر کیس میں آفیشیل سیکرٹ ایکٹ کی خلاف ورزی کا کیس نہیں بنتا۔ یہ سوال پوچھا چیف جسٹس جناب عامر فاروق صاحب نے، جس پر جو لطیف کھوسہ صاحب ہیں انہوں نے کہا کہ یہ جو سائفر کیس ہے اس کا بنیادی نقطہ ہی یہی ہے کہ عمران خان کو بطور وزیر اعظم کام کرنے سے روکا گیا تھا، جس پر جو عامر فاروق صاحب ہیں انہوں نے جو سوال کیا وہ یہ تھا کہ آپ کہتے ہیں کہ سائفر کو ڈی کلاسیفائیڈ کیا گیا، اور یہ وہ نقطہ ہے جہاں پر لطیف کھوسہ کے جواب نے عمران خان کو اس دلدل میں اتارا ہے جہاں سے عمران خان کا بچ نکلنا میرے نزدیک نیئر ٹو امپاسبل ہے۔ انہوں نے پوچھا کہ آپ نے بتایا کہ عمران خان نے سائفر کو ڈی کلاسیفائیڈ کر دیا تھا، لطیف کھوسہ نے کہا ہاں جی بالکل عمران خان نے ڈی کلاسیفائیڈ کر دیا تھا، تو عامر فاروق صاحب کہتے ہیں کہ سائفر کلاسیفائی ہوتا ہے اور اس کو آفیشیل سیکرٹ ایکٹ کی پروٹیکشن حاصل ہوتی ہے۔ آپ یہ بتائیں کہ عمران خان نے کس قانون کے تحت سائفر کو ڈی کلاسیفائیڈ کیا؟
تو اس کا کوئی جواب نہیں تھا سردار لطیف کھوسہ کے پاس۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ عامر فاروق صاحب یہ بات لطیف کھوسہ کو باور کرانا چاہتے تھے کہ ایک چیز اگر کلاسیفائیڈ ہو گئی ہے تو پھر اس کو وزیر اعظم کی خواہش یا پوری کابینہ مل کر بھی ڈی کلاسیفائیڈ نہیں کر سکتے، اور اس کے ساتھ عمران خان صاحب پلے کرنے کی جسارت تو بڑی دور کی بات ہے، سوچ بھی نہیں سکتے۔ آلدو کہ عمران خان نے تو اس کے اوپر پورا ایک بیانیہ گھڑا، عمران خان نے تو اس کے اوپر ایک پوری سازش کی بنیاد رکھی، پاک امریکہ تعلقات کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی، اور یہاں پر بھی ایک ہنگامہ کریٹ کیا۔ آپ کو پتہ ہے سوال کا جواب لطیف کھوسہ صاحب کی طرف سے کیا دیا گیا؟ انہوں نے کہا جی کابینہ نے منظوری دے دی تھی۔ عامر فاروق صاحب نے پھر پوچھا بھائی کابینہ کے پاس تو بہت سارے معاملات میں اس بات کا بھی اختیار نہیں ہے کہ وہ کلاسیفائیڈ انفارمیشن دیکھ سکے، کیونکہ کلاسیفائیڈ انفارمیشن صرف وزیر اعظم کو مل سکتی ہے۔ جو اختیار وزیر اعظم کے پاس تھا کلاسیفائیڈ انفارمیشن دیکھنے کا، وہ کلاسیفائیڈ انفارمیشن کس قانون کے تحت کابینہ کے سامنے گئیں اور کس قانون کے تحت کابینہ نے اس کو ڈی کلاسیفائی کیا؟ لطیف کھوسہ صاحب نے اس کے بعد جو ہے سر جھکا لیا، اور اس کے بعد ان کے پاس کہنے کو کچھ نہیں تھا۔ جواب صرف یہ تھا کہ یہ سائفر امریکہ میں سفیر اسد مجید نے دفتر خارجہ کو بھجوایا تھا، اور اس کے بعد لطیف کھوسہ صاحب نے کہا کہ جناب میں تحریری آپ کو اس کے جوابات دے دوں گا، اور اپنے تحریری دلائل میں بھی جمع کرا رہا ہوں، کچھ اور چیز بھی ہوگی تو میں آپ کی خدمت میں پیش کر دوں گا۔ جس پر چیف جسٹس نے سردار لطیف کھوسہ کے دلائل کا خلاصہ کچھ ان الفاظ میں بیان کیا کہ آپ نے دلائل میں 3 نکات عدالت کے سامنے رکھے ہیں۔ پہلی بات، آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ آرٹیکل 248 کا استثناء حاصل ہے آپ کے کلائنٹ یعنی عمران خان کو۔ دوسرا نقطہ یہ ہے کہ آفیشیل سیکریٹ ایکٹ اور سیکشن 5 کا اطلاق نہیں ہوتا۔ تیسرا نقطہ یہ ہے کہ وزیر اعظم کی یہ ذمہ داری تھی کہ وہ پبلک کے ساتھ یہ حساس معلومات کلاسیفائیڈ انفارمیشن ان کے ساتھ شیئر کرتے۔ تو لطیف کھوسہ نے یہاں پر وزیر اعظم جو ہے چیف جسٹس صاحب سے کہا کہ ایک نقطہ اور بھی ہے۔ عدالت نے پوچھا وہ کون سا؟ تو اس کے اوپر لطیف کھوسہ نے کہا کہ سائفر کو فیڈرل کیبنٹ ڈی کلاسیفائیڈ کر چکی تھی۔ یہ نقطہ یعنی لطیف کھوسہ نے اس بات کو دوبارہ ریکارڈ پر لا کر چیف جسٹس صاحب کو مجبور کر دیا کہ اس نقطے کو بھی وہ آج کی عدالتی کارروائی میں شامل کریں، اور جس وقت وہ یہ فیصلہ دیں تب عمران خان کو اس دلدل میں اور اتنا نیچے دھسا دیں کہ عمران خان کے باہر نکلنے کا امکان ہی نہ ہو۔ کیونکہ اگر کابینہ نے، سوال وہی آ جائے گا کہ اگر کابینہ نے سائفر کو ڈی کلاسیفائیڈ کیا تو کس قانون کے تحت کیا؟ وہ قانون کہاں پر ہے؟ کس شک کے تحت آفیشیل سیکریٹ ایکٹ کی اس معلومات کو ڈی کلاسیفائی کیا جا سکتا تھا؟ کیونکہ یہ بات تو بڑی وضاحت کے ساتھ سامنے آ گئی کہ ونس کلاسیفائیڈ نیور بی ڈی کلاسیفائیڈ، کہ ایک مرتبہ جو کلاسیفائیڈ انفارمیشن ہے وہ کسی بھی صورت ڈی کلاسیفائی نہیں ہو سکتی، کیونکہ اگر ایسا کوئی قانون موجود ہوتا تو سردار لطیف کھوسہ صاحب ان کو بتا دیتے۔ اب کیا ہوگا؟ اب جب یہ جو کیس ہے اس نے نہ صرف قابل سماعت بھی ہونا ہے بلکہ عمران خان کو اس کیس میں کسی بھی طریقے سے کوئی ریلیف نہیں ملنا، کیونکہ جو ہے یہ جو ڈی کلاسیفائیڈ والا نقطہ جو خود سردار لطیف کھوسہ نے نہایت اصرار کر کر عدالت میں اس کو شامل کرایا ہے، ریکارڈ میں نوٹ کروایا ہے، یہی ایک نقطہ اب جا کر عمران خان صاحب کے گلے میں اس پھندے کی شکل اختیار کر لے گا جس پھندے سے جان چھڑانا عمران خان صاحب کے لیے بہت مشکل ہوگا۔ اور اس کے بعد عمران خان کو پتہ چلے گا کہ یہ جو مقدمات ہیں یہ اس طرح کے حساس نوعیت کے، ان مقدمات کو پولیٹیکل گراؤنڈز کے اوپر پولیٹیکل وکیلوں کے ذریعے لڑنا کس حد تک مشکل کام ہے۔ بہتر یہ تھا کہ عمران خان کسی سمجھدار وکیل کو یہاں پہ کھڑا کرتے جو ان کے لیے کچھ ٹیکنیکل گراؤنڈز کے اوپر کچھ ان کے لیے سازگار ماحول کریٹ کر دیتا۔ لطیف کھوسہ نے سیاسی بنیادوں پر یہ کیس لڑ کے عمران خان کے لیے مشکلات کا کوہ ہمالیہ کھڑا کر دیا ہے، جس کو پار کرنا مجھے نہیں لگتا کہ موجودہ حالات میں عمران خان کے لیے آسان ہوگا۔ اپنی رائے کا ضرور اظہار کیجیے گا۔ آپ کا بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔